نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنی لاریب کتاب الہیہ میں ارشاد فرماتا ہے، اس کتاب میں یعنی قرآن مجید والفرقان الحکیم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لاریب کتاب الہیہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں ہی بیمار کرتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ یعنی اس آیا مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بیماری اور شفا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی، حکیم، ڈاکٹر، طبیب اگر کسی کو بیمار کرنا چاہے تو وہ بیمار نہیں کر سکتا، اگر کسی کو شفا دینا چاہے تو وہ شفا نہیں دے سکتا۔ بیماری اور شفا جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن انبیاء کرام رضوان اجمعین اور نفوس قدسیہ جو ہے انہوں نے دوائی لی بھی ہے اور دوائی دی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق دوائی لینا اور دوائی دینا جو ہے یہ سنت انبیاء کرام، سنت نفوس قدسیہ صحابہ کرام ہے۔ لیکن دوائی کو اور کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کو یہ مان لینا، یہ تسلیم کر لینا، یہ یقین کر لینا کہ اسی میں شفا ہے، یہی شفا دے سکتا ہے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، پی ایچ ڈی، یہی دوائی شفا کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہمیں ایسے عقائد سے بچنا چاہیے، مسلمانی کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں، توحید کے پیکر ہیں، رسالت کے پیکر ہیں اور عقائد کے پیکر ہیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پھر دوبارہ میں نقشبندیہ دعاخانہ اینڈ ٹرو حلفیہ نسخے کی طرف سے ایک آزمودہ مجرب نسخہ لے کر آیا ہوں، بہت سارے دوست احباب کی اصرار پر تو میں نے اس نسخے کو بڑی محنت اور لگاؤ سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہی نسخہ ہے جو کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اساتذہ کرام اپنے کلینکوں پر، اپنے مطبوں پر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ یقیناً اس کے استعمال سے بیماری کا کلا کما ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ جو ہے یہ بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے اپنی غذا کو ترتیب دینا چاہیے، اپنی غذا کو ایسے خوبصورت متوازن بنانا چاہیے جس سے یہ یورک ایسڈ جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے۔ اور اگر آپ احتیاطیں کر لیں اور اپنی متوازن خوراک جو ہے، متوازن غذا کو متوازن بنا لیں تو یقیناً اس بیماری کا جو حملہ جو ہے یہ ہم پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس لوگوں کے اصرار پر اور بزرگوں کی دعاؤں سے میں اس نسخے کو اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنے پیرانی صاحبان کی طرف سے اور بابا امداد صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے، یہ انہی کا نسخہ ہے اور انہی کی طرف سے جو میں نقشبندیہ دعاخانہ پر اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے، آپ دوست احباب سے التماس ہے کہ آپ اس فلاح و بہبود کے چینل کو، نقشبندیہ دعاخانہ اینڈ ٹرو حلفیہ نسخے کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں آئیں اس آزمودہ نسخے کی طرف۔
یہ دیکھیں کہ یہ نسخہ یہ نقشبندیہ دواخانہ واٹرو حلفیہ نسخے کی طرف سے یہ ہے کہ اس پر نمبر بھی درج ہے. آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. کسی قسم کا آپ کے اندر کوئی سوال پیدا ہوئے جب بنانے کا کوئی ارادہ ہو ان نسخوں میں سے کسی نسخے کا، تو آپ بلا جھجک نماز کے اوقات کے علاوہ آپ اس واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کریں تو مکمل گائیڈ لائن آپ کو دی جائے گی. چلیں آئیں نسخے کی طرف. اللہ ہو الشافی. اس نسخے کا نام رکھا گیا ہے اکسیر یورک ایسڈ یا رفع یورک ایسڈ. اکسیر یورک ایسڈ اکسیر یورک ایسڈ. اس سال ثواب جو ہے یہ بابا امداد صاحب اور ہمارے پیرانی صاحبان اور پوری امت محمدیہ کے لیے ہے. نوٹ فرما لیں قلم اور کاغذ لے کر اس یورک ایسڈ کے نسخے کو اکسیر یورک ایسڈ کے نسخے کو آپ نوٹ فرما لیں. اجزاء یہ دو نسخے بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے پہلا نسخہ جو ہے اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں. ہرمل نمبر 2 بھکڑا مقد. یہ دونوں مقد مقدار میں لینا ہے یعنی ہم وزن لے لیں اور ان دونوں اجزاء کو صاف ستھرا کر لیں. اچھے طریقے سے صاف ستھرا کرنے کے بعد ان اجزاء کو خالص گھی میں بریان کر لیں. بریان کرنے کے بعد آپ اس کا سفوف بنا لیں اور صبح دوپہر شام آدھا گرام صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لیں. انشاءاللہ العزیز جوڑوں کا درد جو ہے درست ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرے نسخے کی طرف آئیں. اس کے اجزاء جو ہیں یہ ہیں. نمبر 1 سرنجاں شیریں 30 گرام. نمبر 2 اسگند ناگوری 30 گرام. نمبر 3 بیلا مول 30 گرام. تمام اجزاء کا سوپ بنا لیں اور استعمال کریں. مقدار خوراک جو ہے یہ 3 گرام لینی ہے اپنے صبح و شام. یورک ایسڈ اور ارک النساء کے مریض بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ بھی اس نسخے کو ارک النساء والے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً ازمودہ اور مجرب نسخہ ہے. اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کریں. اور کچھ ہدایات اور کچھ احتیاطیں میں آپ کو یورک ایسڈ کے لیے بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی نوٹ فرما لیں. یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے احتیاطیں پرہیز مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 یورک ایسڈ کا مریض یہ چیزیں کھا سکتا ہے کھجور، کیلا، خوبانی، سیب، خربوزہ، گرما، آلو بخارا، سبز چائے، چاول، سرخ چقندر، مکئی، بادام، گاجر وغیرہ یورک ایسڈ کا مریض کھا سکتا ہے. نمبر دو یہ چیزیں کم مقدار میں کھائیں یورک ایسڈ کے مریض. نمبر دالیں، دمبا کا گوشت، چکن، خشخاش، لوبیا، مٹر وغیرہ. نمبر 3 یہ چیزیں نہیں کھا سکتا. نمبر 3 یہ چیزیں نہیں کھا سکتا. یہ چیزیں یورک ایسڈ کے مریضوں کو نہیں کھانی چاہیے. چھوٹی مچھلی، کلیجی، خمیر، گائے کا گوشت، پائے اور کولڈ ڈرنک. یہ اجزاء جو ہیں یہ ان چیزوں کو یورک ایسڈ کے مریضوں کو نہیں کھانا چاہیے. نمبر 4 مسالہ جات کو سونگھنا بھی یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے مفید ہے. نمبر 5 بیکری وغیرہ یعنی بسکٹ، چاکلیٹ، چکنائی وغیرہ کو بالکل نہ کھائیں. یورک ایسڈ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں.
تو آپ حضرات ان احتیاطوں پر دو نسخے، میرے جو نسخے جو ہیں ان کے ساتھ یورک ایسڈ کے مریض ان احتیاطوں کو پر بھی عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ ایک ماہ کے استعمال سے، بلکہ چند دنوں کے استعمال سے یورک ایسڈ جو ہے یہ مکمل کنٹرول میں آ جائے گا، اور اس کا ایک مہینے کے استعمال تک یہ مکمل طور پر اس کا کلا کما ہو جائے گا۔ اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں دوبارہ آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس فلاح و بہبود کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی حاصل کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔